ہمدرد چڑیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایلا نام کی ایک نرم دل چڑیا رہتی تھی۔ ایلا اپنی ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ ایک عاجز جھونپڑی کے کنارے اس کا ایک چھوٹا سا گھونسلہ تھا، جہاں اس نے اپنے دن میٹھی دھونے گاتے اور گزرنے والے تمام لوگوں کو خوشیاں پھیلاتے ہوئے گزارے۔ سردیوں کی ایک سرد صبح ایلا نے سیم نامی ایک کپکپاہٹ اور کمزور نگل کو دیکھا جو ابھی دور دراز سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ سام اپنا راستہ بھول گیا تھا اور گھر سے بہت دور تھا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ایلا پھڑپھڑا کر اس کے پاس آئی اور اسے گرمجوشی سے سلام کیا۔ ہیلو، میں ایلا ہوں، پیارے دوست، اب کو ہمارے گاؤں میں کیا لایا ہے؟ وہ چہچہاتی، اس کی آواز صبح کے سورج کی طرح گرم تھی۔ سام نے تھکی ہوئی نظروں سے دیکھا اور جواب دیا، میں سیم ہوں۔ میں سفر کے دوران اپنا راستہ بھول گیا اور یہیں آ پہنچا۔ میں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے ڈر ہے کہ میں سردیوں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ایلا کا دل سیم کی طرف بڑھ گیا اور بغیر سوچے سمجھے اس نے اسے اپنے آرام دہ گھونسلے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا استقبال ہے، سیم۔ ہم مل کر سردیوں کی سردی کا مقابلہ کریں گے۔ شکر گزاری کے ساتھ سام نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور دونوں پرندے گرم جوشی کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ کہانیاں، خواب اور ہنسی بانٹتے رہے۔ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور گاؤں نے جلد ہی ان کی دل آویز دوستی کا نوٹس لیا۔ ایک دن اولیور نامی ایک عقلمند بوڑھا الوگ گاؤں میں آیا۔ وہ اپنی حکمت اور رہنمائی کے لیے جانا جاتا تھا، جس کی تلاش زندگی کے تمام شعبوں سے ہوتی ہے۔ ہمدرد چڑیا اور شکر گزار نگل کے بارے میں سن کر اس نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ایلا اور سام، اس نے کہا، اب کی دوستی رحمدلی اور ہمدردی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ آپ نے دکھایا ہے کہ ہم کہیں سے بھی آئے ہوں، ہم ایک دوسرے میں سکون اور طاقت پا سکتے ہیں۔ ایلا اور سام کی کہانی کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں اور قریب اور دور کی مخلوقات کے دلوں کو چھونے لگی۔ گاؤں اتحاد اور مہربانی کی علامت بن گیا، جو اس کی سرحدوں کے اندر کھلنے والے جادو کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہر طرف سے زائرین کو کھینچ لاتا ہے۔ جیسے جیسے موسم بدلے اور موسم بہار کی گرمی لوٹ آئی، سام نے اپنے وطن واپس جانے کی تڑپ محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے واپسی کا راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایلا کی مہربانی اور ان کے اسباق کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ سام نے ایلا کو الوداع کیا، کسی دن واپس آنے کا وعدہ کیا۔ ایلا اگرچہ اپنے عزیز دوست کو جاتا دیکھ کر دکھی تھی، لیکن سمجھ گئی کہ یہ سفر سام کے لیے اہم تھا۔ اس نے محبت بھرے دل سے اسے رخصت کیا۔ سال گزر گئے اور سام واپس آیا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی مہم جوئی کی کہانیاں اور اسباق لایا جو اس نے راستے میں سیکھے تھے۔ گاؤں نے کھلے پنکھوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کی حکمت کے لیے شکر گزار ہوں۔ ایلا کے حسن سلوک نے نہ صرف سام کی جان بچائی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو نسل در نسل گزری، ان سب کو یاد دلاتی ہے جنہوں نے اسے ہمدردی کی طاقت اور اس خوبصورتی کے بارے میں سنا جو ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح اس عجیب چھوٹے گاؤں میں ایلا کی وراثت، ہمدرد چڑیا، ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں کو روشن کرتی رہی جو اس کی کہانی سننے کے لیے خوش قسمت تھے۔